انسان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مختصر سی جو زندگی دی ہوئی ہے، اس مختصر سی زندگی میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، دنیا کے تمام رشتے ناطے اس سب کو نبھاتے ہوئے، دنیا کے تمام تقاضوں کو کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم بیوی کو چھوڑ دو، والدین کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، روزگار کو چھوڑ دو، یعنی دنیا کی چیزوں کو ترک کر دو۔ ایسے حکم نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بس فرق اتنا کرنا ہے کہ جہاں اللہ کی بات آئے وہاں اللہ کو آگے رکھیں، جہاں دین کی بات آئے وہاں دین کے تقاضے کو، دین کو آگے رکھیں، باقی چیزوں کو پیچھے رکھیں۔ فرق اتنا ہے بس، کیونکہ یہ تمام رشتے ناطے، تمام ضروریات کی چیزیں یہ انسان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت، اس کو پہچاننا۔ یہ لائٹ لگی ہے، اس کا مقصد ہے، جب یہ مقصد سے ہٹ جائے اس کو کباڑ میں پھینک دو۔ بات آ رہی سمجھ؟ یہ مقصد ہے اس چیز کا۔ یہ مائک لگا، یہ اس کا مقصد ہے کہ یہاں سے یہ ریکارڈنگ کر کے کیمرے میں یہ ریکارڈ کرے ہماری وائس کو، آواز کو۔ جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے، ہمارا مقصد حاصل نہ ہو، تو اس کو اٹھا کے کباڑ میں ڈال دو۔ ایسا ہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے میرا اور آپ کا ایک دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اب میرا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے ضرورت، ایک ہے مقصد، اس کو پہچاننا۔ اس کو بلکہ ہم سب پہچانتے بھی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ نفس اور شیطان ساتھ میں ہیں۔ کبھی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کا منصب ہے، جس کو کہتے ہیں فرضی منصب، اب اس فرضی منصب سے دور ہمیں کیا کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے، نفس کرتا ہے، اپنی کاہلی کرتی ہے، اپنی سستی کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہوتا ہے انسان نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ سستی اتنی کر جاتا ہے کہ اس میں تاخیر ہوتے 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 وہ کام سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غالباً تبوک کا واقعہ، اللہ کا پیش معاف فرمائے، کہ جنگ لڑنے جانا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تشکیل کر دی، صحابہ کے نام رجسٹر میں لکھے کہ جانے۔ اب کچھ صحابہ ایسے تھے، 2-3 صحابہ، کتنے؟ زیادہ نہیں، 2-3 صحابہ، وہ صحابہ ہیں جو میدان بدر میں لڑے ہیں، میدان احد میں لڑے ہیں، یعنی ہر میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے دشمن سے لڑے، جان کو ہتھیلی پر رکھ کر۔ اب وہ صحابہ جب اس میدان کا وقت آیا، اس صحابہ کے پاس اس وقت فراوانی تھی، یعنی اس صحابہ کی زندگی میں اس وقت اللہ نے ان کو مال زیادہ دیا، فراوانی تھی۔ تمام ساتھی کان کھول کے سنیں، یہ صحابہ کے واقعات ہمارے لیے ایمان کا ایسا یہ نہیں کہ بیٹھے یہاں ہیں اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو حاضر کریں، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے، صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کی زندگی کو فالو کریں گے، کامیابی کی طرف جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، مفہوم اس طرح سے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ نہیں یعنی کسی ایک صحابہ کی زندگی کو فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، یعنی صحابہ کا ایمان پوری امت تک، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار ہے۔ صحابہ ایمان میں سے ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ صحابہ کے واقعات یہ کیوں ہیں؟ امت کی اللہ نے رہنمائی کرنی تھی، تربیت کرنی تھی۔ قیامت تک جو انسان آتے رہیں گے تو ٹینشن میں نہ لے، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے رہیں، اللہ ان کے تمام مسائل کا حل صحابہ کی زندگی میں نکال دے گا۔ یہ اس لیے واقعات ہیں صحابہ۔ اب وہ جو 3 صحابہ ہیں ان کے پاس
یعنی پچھلے اور حالات کے مطابق اس وقت مال زیادہ ہے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے بھی ہے ساتھ پہ. اب وہ صحابہ منافق نہیں ہیں، نعوذ باللہ، غیر مسلم بھی نہیں ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جان فدا کرنے والے ہیں. فرق اتنا ہے کہ مال کی فراوانی تھی. اب ہم لشکر میں شریک ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلیں گے جہاد کے لیے. صحابہ کی ایک مشن تھا، اب یہ بھی ساتھ میں تیار ہے. اب اپنی اس مال جب ان کے پاس زیادہ آیا، اس مال میں لگنے کی وجہ سے تاخیر ہوتی گئی. ابھی جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، جیسے ہمارے ساتھ نہیں، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں. اس طرح کرتے 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 آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو لے کر نکل پڑے. وہ صحابہ تین جو صحابہ وہ گھر پہ بیٹھے رہے. کیا ہوا؟ صحابہ کی جماعت چلی گئی، آپ علیہ السلام لشکر لے کر چلے گئے. اب ان صحابوں کو جب اطلاع ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نکل گئے، تو یہ اور مطلب خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج اللہ نے ہمیں مال دی، میرے پاس جو گھوڑا کھڑا ہے تیز رفتار گھوڑا، اس پہ سوار ہو کر اپنے لشکر تک پہنچ جاؤں گا. یعنی دل کے اندر یہ ہے، اب میں کہتا ہوں سستی کاہلی سے بھی نقصان ہوتا ہے. اب وہ کیا صحابہ کا لشکر پہنچ گیا، اب یہ چلو میں پہنچ جاؤں گا، میرے پاس نگاہ کہاں گئی؟ اپنے گھوڑے پہ، اپنے سواری پہ. کرتے 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 صحابہ کا لشکر میدان جنگ بھی پہنچ گیا. بس یہ اسی آس میں لگے، ابھی نکلتے ہیں، شام کو نکلتے ہیں، ابھی نکلتے ہیں، شام کو نکلتے ہیں. دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے. صحابہ کا لشکر وہاں میدان، صحابہ جب واپسی پر آئے، اب یہ شرم کے مارے آپ علیہ السلام کے پاس نہیں جا رہے. دیکھو انسان ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نہیں تھے، صحابہ تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، لیکن یہ امت کے لیے سبق ہے سیکھنے کے لیے. جب واپسی آپ شرم کے مارے جانے، اب آپس میں تینوں صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں. آپ علیہ السلام کو عذر پیش کریں، جھوٹ بولیں، کیونکہ نبی علیہ السلام ہے نا ان کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں آئے، کیا عذر پیش کریں. اب یہ سوچ رہے ہیں. تو صحابہ نے جب مشورہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، عذر پیش نہیں کر سکتے، ہم سچ کہیں گے، سچ ہمیں نجات دے گا، ہم سچ کہیں گے. یہ تینوں صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس مال کی فراوانی زیادہ تھی، گھوڑے ہمارے پاس اعلیٰ نسل کے تھے، بس ہم سستی کا شکار ہو گئے کہ ہم پہنچ جائیں گے اپنے لشکر تک کے صحابہ کے ساتھ. یا رسول اللہ ہماری مال کی وجہ سے ہم رکے رہے، ہم اس میں تاخیر ہوتے 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 گئی، اب ہمت نہیں ہوتی. لیکن آپ کو اگر ہم جھوٹ بولیں گے، آپ اللہ کے نبی ہو، ہمیں جو نجات ملے گی سچ بولنے میں ملے گی. یا رسول اللہ ہم نے سچ بیان کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. یہ تمہیں صرف ایک سمجھا رہا ہوں کہ میں ہوں. اب اللہ نے جب مجھے دین کے ساتھ قبول کیا اور میں جب سستی کرتا ہوں اس کے اندر، چاہے وہ مال کی سستی ہو، چاہے وہ جسم کی سستی ہو، کسی بھی لحاظ سے سستی ہو، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اب کیا کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. اور بہت سے لوگ منافقین بھی تھے جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، وہ آتے ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا عذر پیش کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کے عذر قبول کرتے گئے. لیکن جو سچے جو صحابہ تھے جو رک گئے تھے، ان کو فرمایا کہ جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. انسان جب ناراض ہوتا ہے اپنوں سے ہوتا ہے، ڈانٹتا ہے بندہ اپنوں کو ڈانٹتا ہے، غیر کو نہیں. جو منافقین تھے ان کو آپ علیہ السلام نے عذر قبول کیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تمہارا یہ عذر تھا، ٹھیک ہے یہ عذر تھا. لیکن جو آپ علیہ السلام کے جانثار تھے، اب وہ جو صحابہ کو الگ کیا، آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. پھر یہاں تک حکم آیا کہ ان سے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. یہاں تک حکم آیا کہ ان سے ان کی بیویوں سے کہو کہ ان سے علیحدگی اختیار کریں. بیوی سے ہم بستر بھی نہیں ہوں گے، بیوی سے الگ ہو جائیں. بیوی نہ پکا کر دے گی، خدمت بھی نہیں کرے گی، بیوی سے تعلق ہی ختم ہو گیا. یعنی طلاق نہیں، یعنی بیوی سے بھی علیحدگی ہو گئی جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے. بتاؤ وہ صحابی فرماتے کہ جب ہم اپنے گھروں میں گئے ہم پہ دنیا تنگ ہو گئی. جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مبارک چہرہ مبارک اس طرف پھیرتے میں دیکھتے ہی نہیں، لیکن چھپ چھپ کے تو آپ علیہ السلام دیکھتے تھے نا، شاگرد جو ہے آپ علیہ السلام کے. لیکن ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار تم آئے نہیں ٹائم پر، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انسان کو. جیسے اپنے ساتھیوں پہ کبھی کبھی ہم بھی برس پڑتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ
اب وہ صحابی اور دل کے اندر پریشان ہو گئے کہ یار ہم مسجد میں جا رہے ہیں، سلام کرتے ہیں صحابہ کو، مسلمانوں کو، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ نگاہیں چرا لیتے ہیں، ان پہ دنیا تنگ ہو گئی۔ پڑوس میں چچا زاد بھائی رہتے ہیں، سیڑھی لگا کے اوپر چڑھا، ان کو سلام کرتے ہیں، وہ بھی نہ جواب دے سلام کا، نہ وہ بیگم بھی بات نہ کرے۔ ایک اس میں ایک بوڑھا صحابی تھا، ضعیف صحابی تھا، اس کی بیگم آئی، آپ علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرا شوہر بوڑھا ہے، کم سے کم مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں ان کے کپڑے دھو لیا کر ان کے لیے کھانا بنا سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس ایک صحابی کے لیے اس کی بیگم کو صرف اجازت دی، دو کو چھوڑ دیا کہ چاہے وہ بوڑھا ہے یہ اجازت ہے تو، لیکن ہم بستر نہیں ہونا، صرف پکا کر دینا اور یہ کر کے دینا۔ اب بتاؤ، اب ایک آپ سے کوئی شخص ایسا ہو، آپ اپنے آپ کو دیکھ لو، آپ گھر سے باہر نکلو، آپ کی بیوی آپ سے بات نہ کریں، وہ آپ کو دیکھی بھی نہیں، چہرہ چرائے، آپ گھر سے باہر نکلو، کوئی آپ کو منہ نہ لگے، دیکھنے کے ساتھ ہی ہر کوئی آپ سے یوں کرے، آپ کا کوئی سلام کا جواب نہ دے، آپ ایسا ہوگا کہ نہیں کہ جیسے میں پاگل ہو رہا ہوں؟ ایسی کیفیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو صحابی فرماتے کہ دنیا ہم پر تنگ ہو گئی، یعنی یہ عالم، اور کافی وقت گزرتا گیا۔ اب وہ صحابی رونے لگ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا، ہمارا دل پھٹنے لگ رہا ہے، کیا کریں ہم؟ جب آپ سے بچے بھی، اولاد بھی بات نہ کرے، بیوی بھی نہ کرے، دوست بھی نہ کرے، بتاؤ یہ عالم کس کی وجہ سے یہ عالم آیا؟ سستی کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا جناب؟ ایک بادشاہ جو مشرک تھا، اس نے بادشاہ نے خط بھیجا وہ صحابہ کے نام پر، صحابہ کے نام مجھے یاد نہیں، اللہ کم پیش معاف فرمائے، وہ بازار میں گھومتے گھومتے صحابہ کا نام لے رہے، اس کا قاصد آیا کہ وہ فلاں صحابی سے ملنے، کسی نے بتا دی کہ وہ، تو اس کے ہاتھ میں خط پکڑا دیا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں، یہ فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جب اس نے وہ خط کھولا، خط پڑھا، تو اس میں کیا لکھا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے آقا آپ سے ناراض ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یعنی کفار بھی اس تمے پہ بیٹھ گئے کہ یہ اسلام سے اس کو دور کر دیں گے اور اس کو نبی کے خلاف کر دیں گے۔ تو وہ صحابی کا دل اور پھٹنے لگا کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب میری ایمان پر باتیں ہونا شروع ہو گئی، میں تو مسلمان ہوں، سچا ہوں، صرف سستیاں ہو گئی ہیں نا، غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اور وہ فوراً غصے کے اتنے غمزدہ ہوئے، وہ صحابی فوراً گئے تندور کے اندر، اس خط کو جلا دیا اور آپ علیہ السلام کے پاس جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بات نہ کرنا، میرے ساتھیوں کا مجھ سے بات نہ کرنا، سلام کا جواب نہ دینا، آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ کفار کے بادشاہوں کے خط آ رہے ہیں مجھے۔ اب بتاؤ کیسے وقت گزرا ہوگا؟ کافی عرصہ گزرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ اللہ نے معاف کر دیا آج۔ تو وہ صحابی کو جب اطلاع ملی، اتنا خوش ہوئے کہ اپنے جو کپڑے پہنے تھے وہ اس کو ہدیہ کر دی، جس نے خبر دی تھی، کہا تم نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، میری طرف سے وہ، میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کا، جو لباس پہنے وہ اس کو ہدیہ کر دیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ تو صرف سستی کا ہے، یہ سستی کا کہ بعض اوقات اللہ ہمارے معاملات جو روکتا ہے نا، جو زندگی میں ہم پہ ٹینشنیں آتی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ واداری سمجھ میں یہ نقطے ہو تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھروں میں ٹینشن، خود پہ کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جب قبول کیا، ہم کیوں سستی کرتے اس دین کے کاموں میں؟ جب سستی کرو گے اللہ تمہیں پہلے انٹیگریٹر دے گا۔ انٹیگریٹر سے مراد یہ کہ تم پہ ایک تنبیہ کی جائے گی، حالات آئیں گے کہ تم اپنے آپ کو درست کرو، توبہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں قبول کیا ہے۔ جب کئی دفعہ آپ کو اللہ کی طرف سے آپ پر حالات آئیں اور آپ نے اس میں بھی توبہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو فعال نہیں کیا، تو پھر اللہ آپ کہے گا تیری اب ضرورت نہیں ہے، جا تو کسی کام کر، تمہاری جگہ کسی اور کو اللہ قبول کر دے گا، اس کو بٹھا دے گا، جا تیری اب ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کتنی سستی کر جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے سستی کر جاتے ہیں، گھر کے لیے نہیں کرتے سستی، بیوی بچوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے سستی ہوتی ہے ہم سے۔ ہمارے پاس مال بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہم کسی خدمت میں نہیں ہوں گے،
اگر ہم مر رہے ہو پتہ چلے کہ بیوی گر گئی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو خود مرتے ہوئے بھی بیٹھ جائیں گے کہ چلو یار اب ہاسپٹل لے جانے اس کو. ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. گھر پہ کوئی مصیبت آ گئی تو گھر کو اتنی اہمیت دے رہے، اللہ کی دین کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا. تم نے اللہ کی دین کو اتنا حقیر سمجھ لیا ہے. یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، دنیا سے محبت کرتا ہے. اللہ کا ملنا ایسے تھوڑی کہ آپ کو گپ شپ میں مل جائے گا، اللہ آزمائے گا آپ کو. جب آپ ایک پولیس کے اندر نوکری کرتے ہو، فوج کے اندر آپ نوکری کرتے ہو، جب آپ کو سپاہی بھرتی کیے جاتے ہیں، آپ کو جب وہ وردی دیتے ہیں، اب ایسے تو نہیں کہ آپ کو فوج میں بھرتی کر کے آپ کو فوراً وردی پہنا دی کہ جاؤ تم جاؤ، تمہارا نام لکھ دیا، تم بھرتی ہو گئے، جاؤ تم وردی پہن لو، جاؤ ڈیوٹی کرو. ایسا تو نہیں ہے. پہلے تمہیں سختیوں سے وہ بھی گزارتے ہیں. پہلے تمہیں 9 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں، تمہیں اس قابل بناتے کہ تم یہ ڈیوٹی کر سکو. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اس طرح اللہ کا بھی ایک نظام چلتا ہے، آزماتا بھی ہے، بعض حالات بھی آتے ہیں تو اللہ اسی میں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کام کا ہے کہ نہیں ہے. جیسے فوج سے بندہ بھاگ جاتا ہے نا، یار میں یہ نہیں کر سکتا، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی چو منتر ہو جاتے ہیں. یہاں تو سختیاں بڑی ہیں، یہاں تو یہ بڑا ہے. بعض ٹریننگ کر کے پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر وردی دی جاتی ہے، جا اب پہن تو، اب تو ڈیوٹی کر، ریفل بھی پکڑو ڈیوٹی کر، جا بارڈر سنبھال. ہم تو کہتے ہیں اللہ اپنا تعلق دے دے، اپنی محبت دے دیں، اور بغیر محنت کے ہم نے نہ مجاہدہ کرنا ہے، نہ تیرے نام پہ خرچ کرنا ہے، نہ تیرے نام پر کوشش کرنی ہے، نہ اپنے اوپر رگڑا مارنا ہے. بس تو آ جا، میری مدد بھی ایسے کر جیسے صحابہ کے ساتھ تیری مدد تھی. ہمیں مدد بھی اللہ کی وہ چاہیے، ہمیں تعلق بھی اللہ کے ساتھ وہ چاہیے. تو ہم تو اتنے تو نہیں نا دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. جب بچت کو آپ بٹھاتے ہو، ایک درزی بنتے جو آج جو ٹیلروں کی دکانیں لوگ کھول کے بیٹھے، تو وہ ایک دن کے اندر بیٹھ گئے. چاہتے تو اس کے ماں باپ بھی ہے کہ بچہ میرا یہ ٹیلر بن جائے، بچے بھی چاہتے کہ میں بن جاؤں. اس بچے نے اس کو وقت دیا ہے، رگڑا دیا ہے، اس کے لیے گھر چھوڑا ہے، اس نے قربانی دی ہے، جب جا کے اتنی محنتیں کی ہے اس نے، اس کے بعد آج یہ دکان کھول کر بیٹھا ہوا آرام سے کما رہا ہے. دنیا کے کسی بھی شعبے کو آپ دیکھ لو، جب وہاں محنت ہے، دن پر نہیں ہوگی محنت کیا. پھر جب فوجی کو وردی دے کر اس کو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جب اس کی پھر پوسٹنگ کی جاتی ہے، جب اس کو ہیڈ کانسٹیبل بنایا جاتا ہے، لاسنیک بنایا جاتا ہے، اس کو نائب صوبیدار بنایا جاتا ہے، یا جو لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں اس کو فل لیفٹیننٹ بنایا جاتا ہے یا کیپٹن بنایا جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سختی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے کورسز شروع ہو جاتے ہیں کہ جب دوبارہ فزیکلی ریٹرن یہ تمام چیزیں کرو، ٹیسٹ کرو. ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ جب وہ ٹیسٹ پاس کرتے جب جا کے اس کو آگے ترقی ہوتی ہے نا. تو جب اللہ تمہیں ترقی دینا چاہتے ہیں، تھوڑے سے حالات آتے ہیں یہاں تم، اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنا نقصان ہے بھائی، کسی کا نقصان نہیں ہے. یہ شکر کرو کہ اللہ ہم پر حالات لاتا ہے ہمیں جوڑنے کے لیے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ. اگر اللہ یہ نہ کرے، ڈائریکٹ ہمیں نکال کے باہر پھینک دے، تو ہم کیا کریں گے؟ میرے محترم ساتھیوں، میں اور آپ جتنی ہم سے سستیاں ہو رہی ہیں، ہم اس میں توبہ استغفار کریں، استغفار کریں، توبہ کریں کہ ہم سے خاص طور پر جو دین کے کاموں میں سستیاں ہوئی، جو آج سے پہلے جتنی ہم سے سستی ہو گئی، ہم اس پہ توبہ کریں اور عزم کر لیں کہ ہم اب سے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے 100% اخلاص کے ساتھ. اللہ کی دین کی خدمت نہ میرے لیے آپ نے کرنی ہے، نہ میں نے آپ کے لیے کرنی ہے. میں نے اللہ کے لیے خدمت کرنی ہے، اور آپ نے بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. کس کے لیے؟ اور جو بندہ اللہ کے لیے خدمت کرتا ہے وہ کسی کی باتوں کو نہ اچھا سمجھتا ہے نہ برا سمجھتا ہے. اگر کسی نے آپ کی تعریف کر دی تو تعریف، اس کی تعریف آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ بلکہ اس کی تعریف آپ کے اندر کبر ڈال سکتی ہے. اس کی تعریف آپ کے اندر تکبر پیدا کر سکتی ہے، آپ کے اندر میں پیدا کر سکتی ہے، لیکن آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. تو لہذا نہ خدمت اس لیے کریں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، اور نہ خدمت اس لیے کریں کسی کی تنقید کرنے کی وجہ سے خدمت چھوڑیں. اگر آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے تو تم یہ کہو کہ دنیا میری پیچھے جو کچھ بولتی ہے بولتی رہے، لیکن میں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا، میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. نہ تعریف پر خوشی ہو، نہ تنقید پر دین چھوڑنا ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہمارا معاملہ ہو. کس کے لیے ہو؟ یہاں عزم کریں، توبہ استغفار کریں پرانی پچھلی زندگی پر جو ہماری گزر چکی ہیں، جو ہمارے حالات گزر چکے ہیں. اللہ مدد کرنا شروع کر دے گا. باقی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کچھ کام چل رہے ہیں، تو یہ آپ کے خیال ہے، میرے بھی خیال ہے. اور خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت حقیقت کی ہوتی ہے. حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہاں ایک چائے کا کپ پڑا، یہ میرا خیال ہے،
تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور جب یہاں حقیقت پہ پڑھو گا تو یہ اس کی حیثیت ہے نا. تو خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ میرا خیال ہوگا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ دین کی خدمت میں کر رہا ہوں تو میری وجہ سے کام چل رہا ہے دین کا، یہ میرا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین کی خدمت جو نا، دین کا کام اللہ خود چلا رہے ہیں، کسی انسان کو بس ذریعہ بنا دیتا ہے. بات آ رہی سمجھ نہیں؟ کام لینے والا کون ہے؟ اللہ. مدد بھی اللہ کرتے ہیں دین کے کاموں میں، لیتا بھی وہ یہ کام. بس اللہ صرف ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہماری طلب کو دیکھتا ہے، ہماری طلب کو دیکھتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ میں اور آپ جتنے ساتھی ہم اخلاص پر آ جائیں. جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہے یا ہو گئی ہے اس پہ ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں. کریں کہ نہیں؟ اگر ہم سب یا خانقاہ میں آتے ہیں اللہ کے لیے، میرے لیے کوئی نہیں آتا، نہ یہ گمان کرو کہ میں استاد کے لیے جا رہا ہوں. بولو میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. یا اللہ، اللہ کی محبت میں آؤ. کس میں آؤ؟ یا اللہ تیری محبت میں، تیری یاد میں، تیرے ذکر کی مجلس میں، ذاکرین کے مجمع میں بیٹھنے کے لیے اللہ میں جا رہا ہوں. اور جو اللہ کے لیے آتا ہے نہ اس کو، نہ وہ مخلوق سے صلہ مانگتا ہے، نہ جزا نہ سزا. دونوں پہ اس کا کام نہیں چلتا. وہ جزا سزا دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جو اللہ کے لیے آئے گا وہ یا لوگوں کی باتیں بھی سنے گا، لوگوں کی سخت لہجے کو بھی برداشت کرے گا. کیوں؟ وہ اللہ کے لیے آ رہے ہیں. وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے برداشت کر رہا ہوں، تیرے لیے سن رہا ہوں، کیونکہ تو مجھے اجر دے گا، تو اس کا اجر مجھے تو دے گا. تو اس کو کسی کی باتوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اجر وہ اللہ سے طلب کرتا ہے. اور اس کا آنا اللہ کے لیے. یا اللہ میں آیا تیرے لیے، لوگ مجھے عزت دے یا ذلیل کریں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. عزت ذلت تیرے ہاتھ میں. میں آیا تیرے لیے ہوں. تو اگر چاہے گا تو مجھے عزت دے دے گا اس مجمع میں، تو چاہے گا تو ذلیل کر دے گا. کیونکہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو ساری چیزیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے آیا کریں. جہاں ہم کمزور ہو جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے، نفس اور شیطان کی چالیں چلنا شروع ہو جائے، اپنے اندر سستی کاہلی آنا شروع ہو جائے، ایک آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ کر لیا کرو، یا اللہ میں آپ کے سپرد، میرے اعمال آپ کے سپرد، تو میرے اعمال کی بھی حفاظت فرما اور میری بھی حفاظت فرما. اللہ بچا دے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی. اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اللہ کے سپرد کر دو. آسان حل ہے. اللہ کو اللہ کی نگہبانی میں اپنے آپ کو ڈال دو. یا اللہ تو میرا نگہبان بن، بس میں تیرے حوالے، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، تو میری بھی حفاظت کر، میرے ایمان کی بھی حفاظت کر، میرے اعمال کی بھی حفاظت کر، میرے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کر. تمام چیزیں اللہ کے سپرد کر دیا کرو. اور جب اللہ کی چیز سپرد ہو جاتی ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلا. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے یعنی گیا وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا تھا، اور کئی سالوں کے بعد آنا تھا. اس کی بیوی حاملہ تھی. بیوی کو کہتا ہے میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں. کا صبر تو کر لینا، کم سے کم بچے کی ولادت ہو جائے وہاں تک صبر. کا نہیں، میں گیا اللہ کے راستے میں، کہا میں نے یہ بچہ اللہ کے ہاتھ سپرد کر دیا. چلا گیا. کئی سالوں کے بعد جب آیا، اس کا گزر قبرستان پہ، وہ قبرستان پہ دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، قبر پہ بیٹھا ہوا ہے بچہ، اور بچہ بڑا ہو گیا، ماں کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہا اب گھر جا کے دیکھوں. جب گھر گیا تو گھر میں نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے. محلے میں کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کی بیوی کا تو انتقال ہو گیا، آپ کا بچہ بھی ہے، وہ جا کے دیکھنا قبر پہ ہوگا. وہ جب گیا قبر دیکھا تو اس کا بیٹا ماں کی قبر کے پر بیٹھ کر، جو ہے نا ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر بیٹھا ہوا تھا. تو وہیں سے اس کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ تو نے اپنا بچہ میرے سپرد کیا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی، کاش تو اپنی بیوی کو بھی میرے سپرد کر کے جاتا، میں اس کی بھی حفاظت کرتا. بات آ رہی سمجھ میں؟ میرے محترم ساتھیوں، یہ کیا، یہ دنیا کی لالچ کے، دنیا کی مال، دنیا کی حیثیت کے پیچھے. ٹھیک ہے انسان پر حالات آتا ہے، جب انسان کی زندگی، گھر کے اندر حالات آتے ہیں، اپنی ذات پر حالات آتے ہیں، تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، لیکن گھبراؤ نہیں. اس وقت اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، دعاؤں کا اہتمام شروع کرو، ذکر اذکار میں لگ جاؤ، صلاۃ الحاجات پڑھنا شروع کر دو، کثرت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دو. اللہ کی مدد اپنی طرف متوجہ کرو. تم ذاکرین ہو، حالات سے متاثر نہ ہو. شاذلی وہ ہے یہ غالب الحال رہتا ہے، یہ مغلوب الحال نہیں بنتا. شاذلی یاد رکھو، شاذلی حالات سے متاثر نہیں ہوتا. شاذلی وہ ہے کہ یہ حالات پر غالب آتا ہے.
بات آ گئی سمجھ میں؟ اب غالب کیسے آتے؟ تم شاید جو ذکر کرتے ہو، پچھلے ہفتے یہ بات سامنے آئی تھی کہ تمہاری دعاؤں کے اندر وہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، تمہارا اخفا پر محنت ہوتی ہے، یہاں پر تمہارا تعلق ہے، مرکز تمہارا یہ رہا، یہاں یہ عقل سلیم بنتا ہے. تم کیوں حالات سے متاثر ہوتے ہو؟ مسکرانا سیکھو. نہیں تو حضرت جیسے پڑھتے ہیں نا، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا جو شعر پڑھتے ہیں، شعر پڑھا کرو اپنے ساتھ. یاد نہیں آ رہا وہ شعر، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتے، اس طرح شعر ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو حالات سے متاثر نہ ہو، اور متاثر ہونے اللہ کی ذات سے ہو. مانگنا، جیسے بچہ مانگتا ہے نا آپ سے 10 روپے دو 20 روپے دو، نہیں دیتے نہیں دیتا، رونا شروع کرتے، یار جان چھوڑاؤ دے ہی دو. اس طرح اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، یا اللہ یہ میرا کام بنا، تو نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا؟ مجھے وہ در بتا، میں وہاں چلے جاتا ہوں. تیرے سوا کوئی در ہے یا اللہ؟ تو خود بتا، کہاں جاؤں میں؟ تیرے سوا کوئی در نہیں، تیرے قبضے قدرت میں ہی ہے سارے معاملات. یا اللہ تو نے میرا یہ کام کرنا ہے. ایسے بنو، حالات سے متاثر نہ ہو، اللہ سے متاثر ہو. اور جب نہ بنے تو تب بولو یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا میں اس پہ بھی تجھ سے راضی ہوں. تو نے رکھا نا یہ میرے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، کسی کے ابا میں ہمت تو نہیں کہ مجھ پر یہ کوئی مخلوق حالات لے کر آئے، مجھ پر حالات اللہ لے کر آتا ہے. سختی اللہ کی طرف سے، نرمی اللہ کی طرف سے، راحت اللہ کی طرف سے، آزمائش مصیبت یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یا اللہ تو حالات کا مالک ہے، جیسے تو میرا مالک ہے، حالات کا بھی مالک تو ہے. یہ میرے جو حال چل رہی ہے یا اللہ تو چاہ رہے نا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے. مدینہ کے رہنے والے یہاں بھی، یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے لگے، بی بی حاملہ تھی، اللہ کے سپرد کیا اس نے. کس کی سپرد کیا؟ اللہ کے سپرد کیا. حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ یہ نکلے اللہ کے راستے میں، جا کے کہیں 18 20 25 سال کے بعد جب واپسی آئے مدینے میں، تو مدینہ 18 20 25 سال کے بعد جب یہاں کوئی آئے گا تو کتنی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. کسی کا مکان گر چکا ہوتا ہے، کسی کا بن چکا ہوتا ہے، کسی نے درخت کاٹ چکا ہوتا ہے، کسی کے تھلے باہر آ چکے ہوتے ہیں، کسی کی برائیاں ہو چکی ہوتی ہیں، کسی کے فرش ہو چکے ہیں، کسی کے رنگ روغن ہو چکے ہیں. نقشہ تھوڑا سے چینج ہو جاتا ہے نا. آج سے 20 سال پہلے کراچی کے روڈ کیسے تھے؟ کتنے فلائی اوور تھے؟ نہیں تھے. کوئی انڈر پاس نہیں تھے. آج دیکھو کہ مطلب کتنا چینج ہے. جو 30 35 سال پہلے کراچی آیا ہوگا، آج جب آئے گا تو اس کو کافی فرق نظر آئے گا. ایسے کہ نہیں ہائپر اسٹار نہیں تھا، یہ جو نصیبیوں کے پاس جو بڑی بڑی عمارتیں بنی وہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اس طرح جب وہ 20 25 سال کے بعد جب مدینہ آیا، مسجد میں گیا، جیسے آیا مسجد میں دیکھا ایک خوبصورت نوجوان قرآن کا درس دے رہے ہیں. درس سے واپسی نکلے. یہ تمہاری جو اولادیں بنیں گی نا ایسے بنیں گی کہ جب تم اللہ کے سپرد کرو گے، اللہ پہ چھوڑو گے، نہ میں کچھ نہ میری محنت کچھ. میں بھی مخلوق، میری محنت کرنا بھی مخلوق. یا اللہ کرنا خالق تو ہے، تو حالات کا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، میرے بیوی بچوں کا بھی خالق ہے، تو رازق ہے، تو حفیظ ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں. تو دل کے اندر ایک نوجوان سے بڑا متاثر ہوا کہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے، قرآن کا کیسے پیارا درس دے رہے ہیں. جب وہ درس ختم ہوا باہر نکلے، اب اپنا گھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر میرا گھر کون سا ہے. یعنی نقشے سارے بدل چکے ہیں. بال وہ نقشہ تو پورا اس کے ذہن میں تھا، اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا صرف اسی ٹال مٹول میں کہ کون سا گھر ہے میرا. تو یہاں سے وہ نوجوان آیا، کہہ رہے بڑا میاں یہ کیا مدینہ کی گلی میں لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی عقل شرم نہیں آتی؟ اب یہ ہم کلام ہو رہے ہیں. اندر سے ایک عورت نے جو آواز سنی تو آواز پہچانے کی کہ یہ تو میرا شوہر ہے، واپسی آیا. جب اس نے محسوس کیا، تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ میرا شوہر ہی ہے، باہر سے آواز دی بیٹے سے یہ تمہارے باپ ہے. بولا سمجھے نا. اور وہ غالباً امام بخاری کا استاد تھا وہ بچہ، جو امام بخاری کا بھی استاد بنا. اللہ نے اتنا بڑا پھر ان سے کام لیا. مفہوم اس طرح سے، اللہ کو ان پہ شفا فرمائے. جب ہم حالات کو اللہ کے سپرد کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے، معاملے ہمارے درست ہو جائیں گے. دیکھو اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ نیت پر ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. اللہ کی مدد جو آتی ہے آپ کے ارادے سے آتی ہے، آپ کی نیت پر. آپ کی نیت کیا ہے؟ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے خانقاہ میں فنڈ نہیں دینا، میں نے اپنے آپ کو لنگر سے چھپانا ہے، خانقاہ میں تعاون نہیں کرنا، جب نیت یہ ہوگی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی.
جب کسی کا انتقال ہو جائے نا، وہاں نیت کیا ہوتی ہے؟ نہیں کرنا ہے، خاندان میں ناک کٹ جائے گی، کیا ہوگا؟ ناک کٹ جائے گی، قرض بھی لیں گے لیکن کرنا ہے نا، یا تو نیت تمہاری پکی ہوگی کرنا ہے تو وسیلے بن جاتے، کوئی تمہیں قرض بھی دے دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے دین پہ نیت نہیں ہوتی۔ جب انسان کے گھر پہ بیماری آتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتا نا، کیسے رو رو کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ادھار مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہ طلب سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں اللہ ڈالتے کہ دے دے، تو وہ تمہیں دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی وہ طلب کیوں نہیں ہوتی جو اور چیزوں میں خرچ کرنے کی طلب ہوتی ہے؟ تو جب ہم طلب پیدا کریں گے، اپنے جسم کو استعمال کریں گے، جان کو، مال کو، وقت کو استعمال کریں گے، اللہ تمہیں اس کے موقع بھی دے گا، برکت بھی دے دے گا، جان میں بھی برکت دے دے گا، مال میں بھی، وقت میں، اوقات میں، سب چیزوں میں اللہ برکت دے دے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو یہ ساری کمزوریاں میرے اندر موجود ہیں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میری یہ کمزوریاں ختم ہو جائیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ساتھی ہم کوشش کریں کہ اللہ کے دین کی خدمت ہم بھرپور انداز میں کریں، بلکہ مشن تو یہ ہونا چاہیے، اللہ تیرے دین خرچ کرنے پہ مجھے اپنا آپ بیچنا پڑا، میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری دین کی خدمت یا اللہ تو نے مجھے قبول کی، یہ بڑی نعمت ہے، مجھے دور مت کرنا۔ نیت بڑی ہونی چاہیے، یا اللہ مجھے چین، جاپان، دنیا کے کسی کونے میں جانا پڑا تیرے دین کے لیے جاؤں گا، نیت بڑی ہونی چاہیے، بچانے کی نیت نہ ہو۔ اور رائمنڈ کے اندر مولانا احسان صاحب فرماتے تھے، فرماتے یہ تھے مولانا احسان صاحب کہ جب تم نے بائک لینے مارکیٹ جانا ہو، سب سن رہے ہو یا نہیں، جھاگ رہے ہو یا نہیں، جب تم نے مارکیٹ جانا ہو موٹر سائیکل خریدنے کے لیے، موٹر سائیکل کی قیمت ہے 20,000 روپے، تم کیا سوچتے ہو کہ 25-30 ہزار روپے جیب میں رکھوں؟ ایسا نہ ہو مہنگی ہو چکی ہو۔ مارکیٹ خریداری کے لیے جب جانا ہے تو زیادہ پیسے لے کر جاتے ہو، جب اللہ کے راستے پہ نکلتے ہو، اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہو، کنجوسی کرتے ہو کہ کم لے کر جاؤں، کم میں میرا کام ہو جائے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ دین دنیا کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اور دین کے معاملے پہ کتنی کم میں کام ہو جائے، کنجوس ہو جاؤں میں، بچ جاؤں میں، اور جب دنیا کی چیز ہو، نہیں یار ٹماٹر لینے جانے ہیں، 3 دن پہلے معلوم کیا تھا کہ 100 روپے کلو ہے، 150 روپے لے کر جیب میں رکھ کے جاؤں، اور مہنگا نہ ہو گیا ہو، اگر 100 کو نہ ملا 150 کا تو کلو مل جائے گا نا۔ جب دین کا معاملہ ہو، جہاں 100 روپے خرچ کرنے تو وہاں 80 رکھیں گے، چلو کوئی بات نہیں، 20 روپے کی ہم یوں کر دیں گے، قبول کر لے گا، کوئی بات نہیں، 20 روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں اللہ کا نام آئے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہو، وہاں تو اتنا اخلاص ہو، 100 کی جگہ 200 خرچ کیا جائے، اتنا ہمارے اندر اخلاص آ جائے، تو پھر اس کی برکات دیکھنا، تمہاری اگر جیبیں خالی ہوگی پھر کہنا۔ اللہ کا جو دوست بننا چاہتے ہیں وہ سخی بن جائے۔ یہ نقطہ یاد کرو کہ جب تم نیک کام کرنا چاہتے ہو، میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ رکاوٹ آنا شروع ہوتی ہے نا، تو سمجھ جاؤ کہ اس کام کے اندر میرا فائدہ ہے۔ یہ رکاوٹیں، آزمائشیں آتی ہے نا، اسی کے اندر جو ذکر آپ سے نہیں ہو رہا ہوتا، پڑھنے میں مشکل ہوتی، یہی آپ کو مجرب بنتا ہے، یہی آپ کا اسم اعظم بھی بن سکتا ہے، یہی ذکر کے اندر آپ کی طاقت ہوگی جب اس کو آپ دم کرو، کیونکہ یہ اب اس میں مشکل آ رہی ہے، مجاہدہ آ رہے ہیں۔ اس طرح جو عمل نیک ہوگا جس میں آپ کو تھوڑا سا مشکل کرنا پڑتا ہے، یہی آپ کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ خانقاہ میں فنڈ دیتے ہو، آپ کو مشکل ہوتی ہے، سمجھو کہ فنڈ دینے سے مجھے فائدہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو شیطان بھی روکتا ہے نا کہ آپ کو فائدہ میسر نہ۔ یہ ساری چیزیں سیکھا کرو، سمجھا کرو، یہ اللہ کے دین پہ خرچ کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا خرچ کرو، لیکن جب آپ کی ترتیب ہو، جب آپ پر ایک موقع آ جائے، موقع سے فائدہ اٹھایا کرو، یہ موقع کیش کرنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آنکھیں بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ 1 روپے پہ اللہ نے کیا دیا۔ چلو ساتھی، اثار کرو۔